السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین۔ طریقے سے پڑھاؤ، سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ خوشاں مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشاں مسجد و مدرسہ خانقاہ، کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل جو سالانہ محفل ہے، جناب مکرم ڈاکٹر ناصر فلارہ صاحب اور ان کے صاحبزادہ والا تبار کی طرف سے، جس میں ہمارے بزرگ اور عظیم شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں عرف پیر باپو اور ہمارے برادر اکبر عالم شہرت یافتہ ثنا خان رسول قاری محمد رضوان خان صاحب اور دیگر سب حضرات حاضر ہیں۔ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس کے درمیان اپنی بات پوری کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ حضرت پیر باپو صاحب کے ملفوظات سے مستفیض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اور 2 حدیثیں پڑھی، اللہ پاک مجھے اس کے متعلق صحیح بولنے، حق بولنے، اور آپ سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر ایک تحقیق کے مطابق 250 کروڑ مسلمان بستے ہیں، یعنی تقریباً 2 ارب مسلمان بستے ہیں، اور سب کو یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے متعلق جو گمان کر لیں، لیکن قدرت کا فیصلہ جب تک نہ ہو اس وقت تک نہ آپ نمازی ہیں نہ ہم نمازی ہیں۔ اگر انسان پوری زندگی نماز پڑھے اور وہاں نمازیوں کی صف میں نام نہ لکھا جائے تو آدمی زندگی بھر سجدے کر کے بھی رب کی بارگاہ میں ساجد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مولا کی شان ہے کہ ہزاروں سال سجدہ کرنے والے کو ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر شیطان بنا دیا جاتا ہے۔ وہاں معاملہ بڑا نازک ہے، لیکن ایمان کی جو کسوٹی ہے اور ایمان کی جو اصل ہے، ایمان کی جو جان ہے اور ایمان کا جو ایمان ہے، جو رد ہی نہیں ہوتا،
جس پر ایمان کی بنیاد ہے، اور اس امت کو وہ بتانے کی ضرورت ہے، امت کو پتہ چلے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اگر بہت لمبی چوڑی تمہید کے بعد بھی بات ہوگی تو بات ہی ہوگی، اس لیے میں کوئی تمہید کی بجائے وقت میں جتنی مختصر میں گنجائش ہے وہ عرض کر دوں کہ ایمان کی جو اصل بنیاد ہے وہ حب رسول ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، چاہت رسول ہے۔ جس کا عشق جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوتا جاتا ہے، اور جس کا عشق جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ایمان کی جان کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، ایمان کے ایمان کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور عارف رومی علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا، تو عارف رومی نے کہا تھا عاشق رسول بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، ذرا غور تو کریں، جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں عاشق رسول کی پرواز اس کے آگے ہوتی ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے فیصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے، ہم حضور سے جتنا عشق کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت ہم سے کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق کے لیے حسن ضروری ہے، جو ہے وہ عشق کے لیے علم ضروری ہے، عشق کے لیے اخلاق ضروری ہے، یعنی انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس حسن ہے اس وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں اس وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کا کردار اچھا ہے اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر محبتوں کے یہی اصول ہیں تو ہم دیکھتے جائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس حسن کتنا تھا، حضور کے پاس خوبصورتی کتنی تھی۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں اتنا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، نہ فرشتوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے، نہ جنوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے، نہ انسانوں کی کائنات میں کوئی ان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے زیادہ حسن جس کا مشہور ہوا ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی شورِ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں، قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی شورِ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حسن یوسف اتنا تھا کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ جس گلی میں چلے جاتے گلی روشن ہوتی۔ حالانکہ یہ بات آج کے دور میں لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے علمی مرتبے کو جانتا ہے شاید وہ انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو بغیر چھانے، ایک تو لوگ چھلنی سے چھانتے ہیں، ایک تو لوگ کپڑے سے چھانتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو علم کو کپڑوں سے چھاننے والا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بندہ ہے کہ اہل بدعت یعنی 1857 کے بعد جو فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ فرقے بھی شخص کی بات کا انکار نہیں کر پاتے۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے علم کے معاملے میں۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں اس میں یوسف اتنا تھا کہ گلیاں روشن ہو جاتی تھی اس میں یوسف سے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں یہ حسن یوسف ہے جس سے گلیاں روشن ہوتی ہے، اس لیے کہ گلی تو چہرے سے روشن ہوتی ہے، لیکن حسن مصطفیٰ یہ ہے جس سے دل منور ہو گئے، اس لیے کہ گلی کا روشن ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھیے چہرے یوسف کی روشنی دل تک نہیں پہنچی، لیکن حسن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا اس کے دل جگمگانے لگتے تھے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ یوسف علیہ السلام کو جو دیکھ لیتا تھا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت کو جو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا تھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی تھی۔ دیکھیں دونوں میں فرق کتنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں۔ اور ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں بہت کم کہتے تھے، آپ نے میں کہا
بہت جگہ پہ کہا لیکن بہت کم کہا. حضور کی پوری زندگی میں سب سے کم جو الفاظ سننے میں آئے وہ میں ہے، اور جو لفظ سننے میں ہی نہیں آیا وہ نا. حضور نے کبھی کسی کو نا نہیں کہا، میں کم کہا اور نا کبھی نہیں کہا. میرے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر کلمے میں لا نہ ہوتا نہیں تو حضور کی زبان پر کبھی لا آتا ہی نہیں. تارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آقا علیہ السلام سے ام المومنین نے پوچھا حضور آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کا جواب کتنا خوبصورت تھا. جس کی بولی اتنی خوبصورت ہو اس کی صورت کتنی خوبصورت ہوگی. آقا فرماتے عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. زندگی بھر تشریح کرتے جائیے، اس حدیث کی زندگیاں ختم ہوگی، حدیث کی تشریح ختم نہیں ہوگی. کیا فرمایا؟ میرے حسن میں نمک ہے. میں تلاش کرنے لگا کہ آخر حضور نے ایسا کیوں کہا، تو مجھے اس حدیث کی تشریح سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے میں ملی کہ وہ لکھتے ہیں کہ حسن میں نمک ہے. دیکھیے حضرت یوسف کے حسن کی لاج بھی رکھی اور اپنا حسن بھی بیان کر دیا. حسن یوسف کی لاج ہے کہ حسن یوسف کی لاج بھی رکھی اور اپنا حسن بھی بیان کر دیا. فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. کیا مطلب؟ ایک انسان ہے، سمجھ لیجئے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو لے لیں یا ہمارے مخیر قوم فاروق درویش صاحب کو لے لیں یا کسی اور کو لے لیں، اقبال صاحب کو لے لیں. انہوں نے اپنے گھر آپ لوگوں کی ہم سب کی دعوت کی. دعوت کرنے کے بعد ان غیرت مند اللہ والوں نے سوچا کہ بلایا ہم نے اللہ والوں کو ہے، کھانا ایسا بنائیں گے کہ سب تعریف کرتے ہوئے جائیں. تو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، وہ سفید جو فارم کی مرغی ہے وہ نہیں بنانا، اس میں دیسی مرغیاں جمع کرو وہ بناؤ. مسالے یہاں کے نہیں، مسالے تو پھر مدینہ منورہ کے لا کے ڈالو، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پھر اس کے بعد کہا پیر باپو جیسا سید کھائے گا، قاری رضوان جیسا ثناخان رسول کھائے گا اور یہ لوگ کھائیں گے. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے فوراً ایک گھمنڈ سے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور کہا جب لاکھوں کی ہانڈی میں بنا چکا تو یہ 5 روپے کا بے اوقاتی نمک اس کو میں ہانڈی میں کیوں ڈالوں؟ جب لاکھوں روپے میں نے ہانڈی پہ خرچ کر دیے ہیں تب میں نے نمک نہیں ڈالنا. جب دسترخوان سج گیا اور جیسے ہی منہ میں لقمہ پڑا تو فوراً لوگ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے. لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں دیسی گھی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ دیسی مرغی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ مدینہ منورہ کے مسالے ہیں. جیسے ہی منہ میں پہلا لقمہ پڑا کنکھیوں سے اشارے ہونے لگے. وہی بات کیا ہے؟ تو بولے کھانے میں نمک نہیں ہے. 5 روپے کے نمک نے سارے محنتوں پر پانی پھیر دیا. مطلب کیا؟ کتنا ہی قیمتی کچھ بھی ڈال لو، جب تک نمک نہیں ملاؤ گے کھانا لذیذ نہیں ہوگا. میرے آقا نے کہا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. یعنی تو کیا سوچ رہی ہے کہ یوسف خوبصورت تھے تو خوبصورت کیوں تھے؟ یہ مت پوچھ کہ یوسف کتنے خوبصورت تھے اور میں کتنا خوبصورت ہوں. جس طرح کھانے میں نمک ملائے بغیر کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا جب تک میرا نور کسی میں ڈالا نہیں جاتا. وہ میرے نور کی ملاوٹ کی وجہ سے خوبصورت ہے. اسی لیے تو بریلی کا قلندر کہتا ہے اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں یہ دنیا خوبصورت کیوں ہے، یہ دنیا میں حسن کیوں ہے، یہ دنیا میں جمال کیوں ہے؟ کہتے وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی تھار ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یعنی جو بھی خوبصورت ہے صرف حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ کی وجہ سے خوبصورت ہے. اگر کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے تو حضور زیادہ حقدار ہیں حسن کے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا. مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کے پاس آتے تھے تو بشر کے بھیس میں آتے تھے. ایک دن میرے آقا نے کہا جبریل جب بھی تم میرے پاس آتے ہو تو اپنی اصلی صورت تم نے مجھے نہیں دکھائی، تم بشر کے لباس میں آتے ہو تو ایک کام کرو کسی دن نقاب الٹو اور مجھے اپنی اصلی شکل دکھا دو.
تو جبریل نے کہا ایک کام کریں، میرے 600 پر ہیں، آپ بقی میں آئیے رات کے وقت اکیلے، میں اپنی اصلی شکل آپ کو دکھا دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور پھر جبریل نے 600 پر کھول دیے اور جو لباس بشر تھا وہ اتار دیا اور اپنی اصلی شکل دکھا دی۔ عارف رومی کہتے ہیں جب جبریل کی اصل شکل دیکھی تو حضور مسکرانے لگے، تو جبریل نے کہا میں اصلی شکل میں نہیں آتا تھا، آپ بھی تو اصلی شکل میں نہیں آئے ہو، اس دنیا میں آپ بھی تو اصلی شکل میں نہیں آئے ہو، میں نے پردے اٹھائے آپ بھی تو پردے اٹھائیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل اگر میں نے پردہ اٹھا دیا تو تو دیکھ بھی نہیں سکے گا، تو دیکھ نہیں سکے گا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، حقیقت مصطفیٰ کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا جس نے دیکھا حضور کا عکس دیکھا، حقیقت مصطفیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ بلکہ ایک جملہ یہاں ایڈ کر کے ایمان تازہ کر لیں، خدا کو جس نے دیکھا وہ ایک ہی تھا، اور نبی کو جس نے دیکھا وہ بھی ایک ہی تھا۔ خدا کو دیکھنے والی ایک آنکھ تھی جسے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں کہتے ہیں، اور حقیقت محمدیہ کو دیکھنے والی ذات بھی ایک تھی جسے ذات خدا کہتے ہیں۔ خدا نے حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ جان رحمت نے خداوند قدوس کا جلوہ دیکھا۔ نہ خدا کو کوئی دیکھ سکا نہ حقیقت مصطفیٰ کو کوئی دیکھ سکا۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتا ہی ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے علم کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے، حضور سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت آدم سب سے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ فرشتے ان کے سامنے علم سے متاثر ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن حضرت آدم کا علم کتنا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ کلہا میں مفسرین کہتے ہیں یعنی ساری چیزوں کا علم اللہ نے دے دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اول سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں بنے گی ہر چیز کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ علم آدم ہے کہ ہر چیز کا علم دیا، اور چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو ہے اس کو چیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب علم اشیاء دیا، اور کیا نہیں دیا وہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن جب حضور کے علم کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اگر علم کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے، ان سے بڑا علم والا کون ہے؟ آج ابھی ڈاکٹروں کی محفل ہے، قاری صاحب ڈاکٹر حضرات سے مخاطب تھے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر کتنی بھی نظر پیدا کر لے، مشینیں پیدا کر لے، لیکن کس کے شکم میں نطفہ کس باپ کا ہے نہ وہ پیٹ میں رکھنے والی ماں بتا سکتی، نہ پیدا ہونے والا باپ بتا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے کس کا ہے۔ لیکن یہ میرے حضور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو شک ہو گیا تو حذیفہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں محفل میں یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ جب ابن حذیفہ جب وہ کھڑے ہوئے نا تو کہتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے؟ تو یا اللہ کے رسول نے میں جس کو تو باپ کہتے ہے وہی تیرا باپ ہے۔ وہ دوڑے گئے اور اپنی ماں سے کہا امی آج میں نے اپنے نسب کا تان ختم کر دیا، اس لیے کہ لوگ تان کرتے تھے نا، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے میرے باپ کا نام بتا دیا، کہا تیری ماں تجھ پہ روئے وہ تو اچھا ہوا کہ میں پاک دامن تھی، ورنہ جاہلیت کے دور میں تو عورتیں منہ کالا کرتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی تو اللہ نے میری آبرو رکھ لی، ورنہ تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہوتا۔ تو حضور یہ بھی جانتے کہ کس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے، یہ حضور کے علم کا عالم ہے۔ سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکی اور شاید قیامت تک نہ کر سکے گی کہ کس کے شکم میں کس کی امانت ہے۔ یہ علم اللہ نے صرف مصطفیٰ جان رحمت کو دیا ہے یا ان کے صدقے میں ان کے مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے، محبت کی جا سکتی ہے، حضور سے بڑھ کر اخلاق والا کون ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دے یہ پوری دنیا بہت قلیل ہے۔ آپ ذرا غور کریں، پوری زندگی سفر کر لیں مشرق سے مغرب نہ پہنچ پائے اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا قلیل ہے، یعنی دنیا چھوٹی ہے۔ تو خدا کے یہاں چھوٹا اتنا ہوتا ہے جس کو ہم اتنی بڑی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ چھوٹی ہے دنیا، قلیل ہے، بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔
اللہ اکبر۔ اور پھر علماء جو گرامر پڑھتے پڑھاتے وہ جانتے کہ یہ قلیل جو ہے صیغہ تصغیر ہے، یعنی یہ بہت قلیل ہے، یہ اتنی قلیل ہے کہ اس سے زیادہ چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خدا کے جس کو چھوٹی کہے وہ ہماری نظر میں اتنی بڑی ہے، لیکن جب اخلاق مصطفیٰ اللہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو جس کا چھوٹا اتنا بڑا ہو، وہ جس کو عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور کے اخلاق میں سے مجھے ایک حضور کے اخلاق کی یاد آئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاق کی بہت لمبی چوڑی تعریف ہے، اگر ایک جملے میں اخلاق سمیٹ سکتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں سارے اخلاق اگر سمٹ آئیں تو 3 جملے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو اخلاق مند چیک کرنا ہو کہ کون کتنا اخلاق والا ہے، آج لوگ کیا سمجھتے پتہ ہے؟ مسکرا کر ملو تو ہم اخلاق والے ہیں۔ بھائی یہ تو ایئر ہوسٹس بھی مسکراتے ہیں نا، لیکن ان کے مسکراہٹوں میں کتنی بناوٹ ہوتی ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں کھائیں گے کیا، اور پھر جا کر کے مذاق بھی اڑاتے ہوں گے کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے طلب کر رہا ہے کوئی اور نہیں، اور جلدی اترے تو اچھا ہے، اور اترتے وقت بھی وہ مسکراتے ہیں لیکن وہ خوش ہو رہے ہوتے کہ اچھا یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہمارے سر کا ٹینشن جا رہا ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگ مسکرانے کو اخلاق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ غریبوں کی مدد کو اخلاق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے گلے ملنے کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ سخاوت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اخلاق کو 3 جملوں میں پیش کر دیا، چیک کریں ہم اخلاق والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نمبر 1 میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، اور اخلاق 3 جملوں میں سمٹ آتا ہے۔ نمبر 1 جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام تو عوام ہے، نام نہاد اہل مذہب کے اندر بھی یہ چیز نہیں رہ گئی، آج ہم توڑ ہی توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ پھر فرمایا جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب چلے جاؤ، یہ اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، یہ اخلاق ہے۔ اب بتائیں یہ اخلاق ہمارے پاس ہے کیا؟ مسکرانے والی باتیں تو ہمارے پاس بہت ہے بھائیوں، ہمارے تو ہاتھ ملتے ہیں لیکن سینے میں حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ ہم عید کے دن ایک دوسرے سے سینے سے سینہ ملا رہے ہوتے ہیں اور پھر دل میں خیال ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی اس نے پہنا کیوں ہے، یعنی اتنا اس کے بدن پر قیمتی کپڑا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جو قوم سگے بھائیوں سے بھی حسد کرے، جو قوم اپنی بہنوں سے بھی حسد کرے، جو قوم اپنے اماموں سے بھی حسد کرے، جو قوم مذہبی طبقے سے دنیا دار طبقے سے بھی حسد کرے، بتائیں ان کے دلوں میں ایمان کہاں قرار پکڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو سمیٹ دیا 3 باتوں کے اندر، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ۔ آسان نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جو ہماری جوتیاں اٹھائے ہم اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں تو برابری ہو گئی، جو پتھر مارے نا اس کو دعائیں دو۔ یہ ظرف کس کے پاس ہے؟ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ سب سے مشکل دن؟ پھر خود ہی کہنے لگی، چونکہ حضور سے بہت بے تکلفی تھی، حضور بہت محبت کرتے تھے ان سے، تو جب کہتی ہے کہ حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا، پھر خود ہی کہی حضور احد کا دن مشکل تھا نا آپ کے لیے، ابھی قاری صاحب نے اشارہ کیا احد کا دن مشکل تھا نا، کیونکہ احد کا دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آ چکی تھی، اپنی آنکھوں سے احد دیکھ چکی تھی، سوال خود ہی کرتی جواب بھی خود ہی دیتی ہے۔ بہت زندگی میں سب سے مشکل دن احد تھا نا۔ احد کیا تھا؟ 70 جنازے ایک ساتھ اٹھے، اگر جاتا ہے 70 جنازے ایک ساتھ، اور وہ بھی جنازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ناکیں کاٹ لی گئی ہے، ہونٹ کاٹ لیے گئے ہیں، کان کاٹ لیے گئے ہیں، انگلیاں کاٹ لی گئی ہیں، اور لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک خاتون نے ایک غلام کو کہا کہ حمزہ کے سینے کو چیر اور اس میں سے کلیجہ نکال۔
میں نے منت مانی ہے کہ میں حمزہ کا کلیجہ کچا چباؤں گی، کیونکہ اس نے میرے باپ کو بھی قتل کیا، میرے بھائی کو بھی قتل کیا، میں بدلہ لوں گی۔ اور اس خاتون نے سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانا شروع کیا، اور نگلنے لگی تو نگل نہ سکی تو اس نے الٹی کر دی، چبا چبا کر کے کلیجے کو تھوک دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی پوری ظاہری حیات میں سب سے زیادہ کسی صدمے پہ روئے ہیں تو وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر مجھے میری پھوپھیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کا لاشا ایسے ہی پڑا رہنے دیتا جس کو درندے کھا جاتے تاکہ اس کے درجات اور بلند ہوتے، کیونکہ شہید کی شہادت جتنی دردناک ہوتی ہے اس کو اللہ اتنا ہی اجر عطا کرتا ہے، اس کے درجات اتنے ہی بلند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ سب سے مالدار باپ کے بیٹے تھے پورے مکہ میں، ان سے زیادہ قیمتی عطر کوئی نہیں لگاتا تھا، ان سے زیادہ قیمتی کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا۔ مصعب ابن عمیر نے جب کلمہ پڑھا ہے تو ماں نے کہا یا مجھے چھوڑ دے یا محمد کو چھوڑ دے، فرمایا تجھ جیسی ہزاروں مائیں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ ماں کو غصہ آیا، کہا میرے گھر سے نکل جا، کپڑے اتار دے، سارا عیش عشرت چھوڑ دے، کہا سب چھوڑ دیں گے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا اور بارگاہ رسالت میں آ کے چپکے سے بیٹھ گئے۔ سرکار نے دیکھا، پہچانا اس کو؟ جی یا رسول اللہ، یہ مصعب ہے نا عمیر کا بیٹا۔ اور خدا کی شان، اللہ کے رسول سے ان کے دل میں اتنا عشق ہو گیا تھا کہ ان کی شباہت حضور سے ملنے جلنے لگی تھی، اور حضور نے ان کو اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر بھی شہید ہوئے تو حضرت سیدہ صفیہ نے اپنے 2 دوپٹے لا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک میرے بھائی حمزہ کو یہ دوپٹہ اڑا دینا اور یہ دوسرا دوپٹہ نیچے بچھا دینا اور اس کو کفن پہنا دینا۔ میرے آقا رونے لگے، حمزہ کی بہن موجود ہے تو اس کے کفن کا انتظام ہو گیا، میرا صحابی مصعب ہے نا، اس کا تو کوئی خاندان ہی نہیں ہے، اس کے کفن کا انتظام کون کرے گا؟ اور اس کے بعد حضرت صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کب میں کسی کے نامزد نہیں کرتی، یہ دونوں کپڑے آپ کے ہیں، آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ یہ دونوں دوپٹے ایک حمزہ کو اڑا دو، ایک مصعب کو اڑا دو۔ صحابہ گئے تو روتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ دوپٹے اتنے چھوٹے ہیں کہ چہرے چھپاتے ہیں تو پیر نظر آتا ہے، اور پیر چھپاتے ہیں تو چہرہ نظر آتا ہے، کیا کریں؟ آقا نے فرمایا کہ چہرہ چھپا دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یعنی جو لوگ اسلام کے نام پہ شہید ہوئے تھے اس دن مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ان کو کفن دے سکے۔ آج ریلوے اسٹیشن پر ایک لاوارث لاش ملتی ہے تو لوگ چندہ کر کے اس کو پورا پورا کفن دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی وہ دن بھی کیا دن تھے، ان کو پورا پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ آیت جو لوگ پڑھتے ہیں نا شہیدوں کے لیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدان احد کے لیے، اور قیامت تک کے لیے اس کا سلسلہ عام ہے، فیضان عام ہے، لیکن شان نزول اس کا جو ہے وہ احد کے شہیدوں کے لیے ہے، جن کے لیے قرآن کیوں کہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مکمل کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ احد کا دن تھا، اور حضور کو گڈھے میں لوگوں نے ڈھکیلنے کی کوشش کی، حضور کے دونوں گھٹنے پھٹ گئے، گالوں میں کڑیاں گھس گئی، دندان کے کنارے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، صحابہ رو یہ منظر دیکھ کے۔ ام المومنین کہتی ہے احد سب سے مشکل دن تھا نا آپ کے لیے؟ اللہ کے رسول کہتے نہیں، 70 صحابہ کی شہادت والا دن بھی میرے لیے زندگی میں مشکل دن نہیں تھا، میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین جو دن تھا وہ طائف کا دن تھا، اس سے مشکل دن میری زندگی میں نہیں آیا۔ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں ہر گھر پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسلام قبول کر لو، تو میرا مذاق اڑاتے تھے، اور صرف مذاق نہیں اڑایا، چھوکروں کو میرے پیچھے کر دیا کہ پیچھے چلاتے پھرو کہ پاگل پاگل، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ جس کے قدموں میں عقل پہنچ کر معراج پاتی ہے اس رسول کو ایسی گالی دی گئی اور پیچھے سے پتھر برسائے گئے، آگے سے پتھر۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جب خون سے میرا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ میری نالین خون سے بھر گئی اور میں بتقاضۂ بشریت زمین پہ بیٹھ گیا، تو انہوں نے دونوں بازو پکڑ کر کے مجھے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے میری پنڈلیوں پہ پتھر مارا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا۔ لیکن اب سنو، اتنا مشکل ترین دن اور حضور کا اخلاق،
حضور کا اخلاق. آقا علیہ السلام جب سر کو گھٹنوں میں رکھ کر کے بیٹھ گئے خون کے زیادہ نکلنے کی وجہ سے، تو جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اور سلام کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں یہ وہ کرے گا. آپ بتائیے آپ کیا ہے؟ اللہ رحمان و رحیم ہو کر اب رحمت للعالمین کا امتحان لیا ہے کہ میں نے جس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اب اس کی زبان سے لوگوں کو سنواؤں کہ یہ کہتا کیا ہے. اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے حضور میں حاضر ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. اگر آپ حکم دے تو میں دونوں پہاڑیوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس دوں. آقا فرما رہے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو. ایسی قوم کے لیے آپ دنیا میں کوئی ایک بندہ نیک سے نیک ڈھونڈ کے بتا دے، ایسی قوم کے لیے جس نے دعا کی ہو. حضور نے سر اوپر اٹھا کر کے کہا میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے تو مجھے آباد کرنے کے لیے بھیجا. اگر یہ ایمان نہیں لاتے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. پہاڑ کا فرشتہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا کہ یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے آپ کو واقعی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، آپ واقعتاً رحمت للعالمین ہے میرے آقا. آپ اندازہ فرمائیے حضور کی شان ہے. تو اگر حسن کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو وہ ہمارے حضور ہیں. لیکن بہت معذرت کے ساتھ شاید آج ہمارے دلوں سے عشق رسول کی شمع بہت مدھم سے مدھم ہو گئی ہے، کیونکہ عشق کے بارے میں مجدد الفسانی سرکار فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر محبت لکھی ہوئی تھی. لکھی ہوئی لوح محفوظ پر تو سبھی ہے، محبت لکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ محنت لکھی ہوئی تھی. تو محنت نے محبت سے کہا اے محبت تیرے اور میرے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو تیرے حروف ہے وہی میرے حروف ہے. میم ہا با تا یہ محبت ہے، میم ہا نون تا یہ محنت ہے. دونوں لکھنے میں شکل ایک ہی ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے، ایک نقطے کا. نیچے نقطہ ہو تو محبت، اوپر نقطہ ہو تو محنت. ارے ہم دونوں ایک جیسے ہیں. تو محبت نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جب ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو اب ہم تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. جہاں محنت ہوگی وہی محبت ہوگی، اور جہاں محنت نہیں ہوگی وہاں محبت نہیں ہوگی. آج ہم سب محبت کی بات کرتے ہیں، محنت کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان دے دیں گے، لیکن فجر کی نماز میں ہم سب سوتے پڑے ہوئے ہیں. 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے، ہم نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو فجر نہیں پڑھتے وہ عاشق رسول نہیں، مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں، دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. لیکن حضور نے کہا قوت القلوب تصوف کی سب سے اولین کتاب ہے، اور یہ قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے لکھی ہے. قوت القلوب والی کتاب کی شان یہ ہے کہ بابا فرید جیسا ولی نظام الدین اولیاء کو اس کا درس دیا کرتے تھے. اس قوت القلوب میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے. حضور کی حدیث سن لے غور سے، کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. یعنی عاشق کبھی پوری رات سو نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں کاروبار سے عشق ہو جائے تو اس کے لیے ہم نیند نہیں آتی کروٹیں بدلتے ہیں، بچی کے اس سے محبت ہے اس کو رشتے نہیں آتے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں. ہم نے سب کے لیے کروٹیں بدلا ہے، کبھی نبی کی جدائی میں بھی ہم نے کروٹ بدلی ہے کیا؟ بتائیے. یعنی کہ ہم زبان کی بات کرتے ہیں. ایک روایت پڑھتا ہوں جو کئی کتب میں لکھی ہوئی ہے اور اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بس اتنا ہے، حضور سے عشق کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر ہم کچھ چھوڑ دیں حضور کے لیے پھر آگے کا سارا معاملہ حضور سنبھال لیتے ہیں. ہم کچھ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے، اور ہم امتی ہو کر نبی کی محبت میں ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. عورتوں پر پاپ کی نظریں بھی ڈالی جا رہی ہے، عشق رسول بھی ہے.
مزدوروں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، عشق رسول بھی ہے، سود کے دھندے بھی ہے، عشق رسول بھی ہے. بتائیے تو یہ کیا چیز ہے؟ کہ کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. روایتوں میں آتا ہے ایک نوجوان تھے، مدینہ منورہ سے دور ایک دیہات میں رہتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. خوش نصیبی یہ کہ مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کسی شخصیت کو گھیر کر کھڑے ہیں. نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کی، تو عبداللہ بھی ابھی ابتدائی جوانی میں تھے، 16-17 سال کی عمر تھی، تو سب کو ہٹا کر کے بھیڑ میں گھسے تو کیا دیکھا کہ کوئی بہت خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ حیران ہو گئے کہ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں کی ایک چیز ہے، نوجوان اچھائی سے بھی جلدی متاثر ہوتے ہیں اور برائی سے بھی جلدی متاثر ہوتے ہیں، جوانوں کی نفسیات ہے. عبداللہ نے جیسے ہی حضور پہ پہلی نظر پڑی تو عبداللہ نے حضور کو دیکھ کر کے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ نبی ہیں، یہی وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا یہ وہی ہے. تو کہا یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہی کہاں؟ کہا میں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے. کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا نورانی نہیں ہوتا، کسی جھوٹے کا چہرہ. صحابہ کہتے تھے حضور کے چہرے پہ اتنی رونق تھی، یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ کوئی گڑا ہوا قصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں اتنے انوار اور تجلیات کی برسات حضور کے چہرے پہ رہتی تھی، ہم کبھی نظر بھر کے حضور کو دیکھ نہیں سکے. سیدنا فاروق اعظم سے ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ فاروق اعظم رونے لگے. کہا پوری زندگی دیکھتا رہا، لیکن جب نظر اٹھتی تھی تو فوراً غیرت عشق کی وجہ سے جھک جاتی تھی، میں بتا نہیں سکتا کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی. یہ حال ہے. جنہوں نے سب سے زیادہ دیکھا یہ ان کی کیفیت ہے. اندازہ تو کریں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، شمائل ترمذی میں ان کی روایت موجود ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو دیوار کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا تھا. چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو چاند کا عکس حضور کے چہرے میں گالوں میں تیرتا نظر آتا تھا. سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے. میں کہتا ہوں آج کی یہ حدیث ہے شمائل ترمذی میں، لوگ کس کس کے حسن کی بات کرتے ہیں؟ یہ حسن مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. مولانا جمیل الرحمان کے شعر یاد آتے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. نبی کے وفادار بن جائے، مرتے وقت حضور سرہانے موجود رہیں گے. وفاداری کی ضرورت ہے. بس ہم نے سب سے وفا کی ہے، شاید ہم حضور سے وفا نہیں کر پا رہے. بہت معذرت کے ساتھ میں بھی اور آپ بھی، ہم کہیں نہ کہیں عشق میں کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں عشق میں بہت کمزور ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ کی بات چل رہی تھی، حضور کو دیکھ کر کے شہدا ہو گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. گھر گئے، کسی نے جا کے چغلی کر دی کہ تمہارا بیٹا مرتد ہو گیا. ان کو ان کے چچا نے پالا تھا. چچا نے کہا کہ تو مرتد ہو گیا؟ حضرت عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، ابھی میں مومن ہو گیا ہوں، ایمان والا ہو گیا ہوں. تجھے محمد کو چھوڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہم تقریر میں، لیکن چونکہ کافر کی بولی ہے تو وہ نقل کرنا ہوگا تاکہ مکالمہ سمجھ میں آئے. تو کہا تجھے محمد کو چھوڑنا ہوگا. حضرت عبداللہ نے کہا وہ ہستی ایسی ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو کہا اٹھایا ڈنڈا اور جو بھی چیز ہاتھ میں آئی عبداللہ کو خوب مارا، اور اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گیا. لیکن عبداللہ نہیں تھکے، اور وہ مارتے مارتے جب تھک گیا تو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر مارا، تیسرے دن پھر مارا. روزانہ کا معمول، صبح اٹھتا مارتا، صبح اٹھتا مارتا. پھر آخرکار کہنے والے نے کہا، کسی بڑے مفکر کا قول ہے کہ جب محبتوں کی اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے. عبداللہ کے آگے وہ تھک گیا اور پھر کیا ہوا، مارنا چھوڑ دیا. عبداللہ روزانہ صبح اپنی ماں کے پاس آتے اور آ کے ماں سے کہتے ماں مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے، ماں تم اجازت دے دو کہ مدینے جاؤں اور ایک مرتبہ پھر ان کی زیارت کروں. ماں کہتی بیٹا ابھی تو تیرے چچا نے تجھے مارنا چھوڑا ہے، تجھے معلوم ہے تو جب بچہ تھا دودھ پیتا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تجھے تیرے چچا نے پالا، مجھے بھی تیرے چچا نے پالا، یہ سب اسی کی دین ہے، ہم اس کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے. میں ماں ہوں،
تیری ہر خوشی میں میری خوشی ہے، لیکن میں تجھے نہیں اجازت دے سکتی۔ کہتے ماں مجھے ان کی بہت یاد آتی، پوری رات عبداللہ کی رونے میں گزرتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں، حضور کے عشق میں رونے سے کوئی عبادت بڑی ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا نام ہے عشق مصطفیٰ میں رونا۔ اس کا جو اجر ہے تولا نہیں جا سکتا، اور حضور کے غم میں سب کو رونا نصیب نہیں ہوتا۔ جب تک حضور کی توجہ نہیں ہوتی اس وقت تک کسی کو حضور کے غم میں رونا نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں بھی ہم میتوں پر تو روئے ہیں، لیکن حضور کی جدائی میں ہم نے کتنا رویا، پیسوں کے نقصان پر تو ہم روئے ہیں، حضور کی جدائی میں تنہائیوں میں ہم نے کتنا رویا۔ بہرحال عبداللہ روز رات کو، ایک دن ماں نے طے کیا، یہ روز آ کر کہتا ہے جانا ہے جانا ہے، آج میں یہ قصہ تمام کر دوں۔ ماں نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، چلا جا، لیکن ایک شرط ہے، تیرے چچا سے بھی اجازت مانگ، اگر وہ اجازت دے گا تو میری بھی اجازت ہے۔ عبداللہ نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے، چچا کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، کہا چچا کیا بات ہے، اب کیوں آیا؟ کہا کہ مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی، ایک مرتبہ ان کو دیکھنے جانا ہے، ایک بار زیارت کر کے آؤں۔ چچا نے سوچا یہ مانے گا تو نہیں، ایسی سخت شرط رکھ دوں تاکہ یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ کہا دیکھو اگر تمہارے نبی کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے نا تو دوبارہ میرے گھر میں واپس تم نہیں آ سکتے، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ایک جوان جس کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چچا کا ہے، اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی؟ لیکن وہ صحابی تھے، سچے عاشق تھے، چچا کو جواب دیتے چچا اس سے سستا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے اور نبی کا دیدار ہو رہا ہے، اس سے سستا سودا کوئی نہیں۔ چچا جل بن گیا، اس نے فوراً تیور بدلے، کہا صرف گھر سے نکلنا نہیں ہے، جتنی دولت تو نے اکٹھا کر رکھی تیری ماں سے پوچھ، وہ دولت بھی میری ہے، میں کوئی دولت تجھے ساتھ لے جانے نہیں دوں گا، ساری دولت یہیں چھوڑ کے جانا۔ حضرت عبداللہ نے پھر کہا چچا اگر دولت چھوٹ کر کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے تو یہ سودا بھی سستا ہے۔ چچا نے اس سے بڑی شرط لگا دی، اگر یہ کتابوں میں نہیں ہوتا تو شاید میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا تجھے میں ایسے جانے نہیں دوں گا، تیری ماں سے پوچھی کپڑے جو تو نے پہن رکھے وہ کپڑے بھی میرے ہیں، میں تجھے کپڑے پہن کے جانے نہیں دوں گا، اتار دے میرے کپڑے اگر تو ان سے ملنے جانا ہے۔ کیا عشق تھا! ایک جوان کپڑے اتارنے کی بات ہو رہی ہے تو کیا کیفیت ہوگی، اتار دیے کپڑے اور کہتے ہیں اگر کپڑے دے کر کے ان کی زیارت ہوتی ہے تو یہ سودا بھی سستا ہے۔ اپنا ستر چھپایا، ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا ماں میرے چچا نے تو کپڑے بھی چھین لیے، گھر سے نکال دیا، دولت چھین لی، ماں میں ایسے کیسے جاؤں گا؟ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیوہ ہوں میں، تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی، سب کچھ تیرے چچا کا ہے، البتہ میرے سر کا دوپٹہ لے کر جلدی سے چلا جا۔ عبداللہ نے دوپٹہ ماں کا لیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھا، ایک اوپر کو اوڑھ لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ دو کپڑوں کے ٹکڑوں والا، ایک نیچے باندھا ایک اوپر، اور چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ دل میں خیال آتا ہوگا عبداللہ تو نے سب چھوڑ دیا حضور کے لیے، ایک ہی ملاقات ہے، ایک ملاقات میں کون کس کو پہچانتا ہے؟ بھائیو ہم لوگ تو چند لوگوں سے اگر ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 ملاقات کے بعد بھی لوگوں کو ہم نہیں جان پاتے، لیکن یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں خیال آتا ہوگا، ایک ملاقات ہے حضور سے، اللہ کے رسول سے ایک ملاقات ہے، اے سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، اگر حضور نے مجھے نہیں پہچانا تو میرا ہوگا کیا؟ تو خیال آتا ہے نہ پہچانے تو نہ پہچانے، ہمیں تو ان کے عشق سے کام ہے، اور عشق میں کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا، عشق میں جان پہچان نہیں ہوتی، عشق میں کوئی بدلہ نہیں مانگا جاتا، عشق کہتے ہی اس کو ہے۔ کس کو عشق کہتے ہیں کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ بیدم شاہ کہتے ہیں مجھے برباد کر، برباد رکھ، برباد رہنے دے، بہر صورت میرے دل میں تو اپنی یاد رہنے دے۔ ارے جو چاہے محبوب کر لے، مگر تو میرے دل میں آ کر کے بس جا، کفس میں قید کر یا قید سے آزاد رہنے دے، بہر صورت مجھے تو باغ میں سیاد رہنے دے۔ ارے کچھ بھی کر لے لیکن تیری یاد میرے دل سے نہ جائے، تیری محبت میرے دل
دل سے نہ جائے. دل میں خیال آیا اور جو ہو پہچانے نہ پہچانے وہ جانے, میں نے تو غلامی کرنا ہے بس. اب یہی سوچتے سوچتے گئے خدا کی شان. ابھی اشارہ کیا تھا قاری صاحب نے, جب کوئی عشق کرتا ہے سدھرتا ہے بنتا ہے تو کوئی امتحان نہ لے اللہ ہی پہلے امتحان لیتا. اور حضور کے عشق میں تو امتحان آتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ حضور کا عشق امتحان کے بغیر ہوگا. جس کا امتحان نہیں اس کو سوچ لینا چاہیے کہیں میرے سینے سے عشق رسول نکل تو نہیں گیا. عاشقوں کا ہی امتحان ہونا ہے, ورنہ امتحان ہوتا کس کا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب مدینہ منورہ پہنچے تو سخت سردی تھی اور سردی میں ٹٹر رہے تھے اور آدھی رات گزر چکی تھی, سب کے دروازے بند ہو چکے تھے. عبداللہ مدینے میں پہنچے, سوچا کس کے گھر جاؤں, سب کے دروازے بند ہیں. خیال آیا اللہ کا گھر تو کھلا ہوگا. جیسی عبداللہ سوچ میں پہنچے کہ چلو اللہ کے گھر چلتے ہیں, سردی برداشت کیسے ہوگی, یہ 2 دوپٹے کے ٹکڑے کے نیچے اوپر. جیسی مسجد میں داخل ہوئے, اندر ایک صاحب کھڑے تھے, کہتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ, اے عبداللہ تم پر سلام ہو. تو کہا وعلیکم السلام, آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام بلال ہے, میں رباح کا بیٹا بلال ہوں. تو کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا جبکہ میری تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہے؟ تو کہا میں تو تمہیں نہیں پہچانتا, لیکن آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب حضور اپنے گھر جا رہے تھے تو مجھے بلا کر میرے کان میں کہا عبداللہ, بلال میرا ایک غلام ہے, ایک عاشق ہے جو میرے عشق میں گھر سے سب کچھ چھوڑ کر, میرے عشق میں گھر چھوڑ کر, ماں چھوڑ کر, چچا چھوڑ کر, سب چھوڑ کر, اور تاکہ اس کے کپڑے بھی چھین لیے گئے ہیں, 2 سوتی ٹکڑے باندھ کر کے وہ آ رہا ہے. اس سے مدینے کی سردی برداشت نہیں ہوگی, میرا کمبل سنبھال کر کے رکھو, آدھی رات کے بعد وہ جب آئے گا تو اس کو اڑا دینا. عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں آقا, میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلی ملاقات ہے, آپ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, لیکن میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, آپ تو میرا نکلنا بھی جانتے ہیں, نکلنے کا سبب بھی جانتے ہیں, نکلنے کی انداز کو بھی جانتے ہیں, کپڑے چھین لیے گئے یہ بھی جانتے ہیں حضور, اور آپ کی عظمتوں پہ قربان, تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا, آپ جاتے جاتے اپنا کمبل مجھے سونپ گئے, بے بلال اس کا انتظار کرو اور اس کو یہ کمبل اڑا دینا. اب تصورات کی دنیا میں کہ عبداللہ نے کمبل اوڑھ لیا اور انتظار کرتے ہیں, جس کی زیارت کے لیے ماں چھوڑا, چچا چھوڑا, سب چھوڑا, اب وہ آئے گا, اب وہ آئے گا. بلال نے اذان پڑھی, سب نورانی چہرے والے ستارے چمکدار آتے رہے, ابوبکر بھی آئے, فاروق بھی آئے, عثمان بھی آئے, علی بھی آئے, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, خالد, سب آتے رہے, لیکن وہ نہ آیا جس کے لیے عبداللہ آئے تھے. جب بلال نے کھڑے ہو کر اقامت کہی اور پھر کہا قد قامت الصلاۃ, تو آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے ایسے طلوع ہوا جیسے کروڑوں چاند کی رانائیاں اس کے قدموں کے اندر تبسم ریز ہو, اور پھر ایسا لگتا تھا کہ جیسے دل پکڑنے والوں نے دل پکڑ لیا ہوگا, کیونکہ ایسا حسن بھی کسی کو دیکھنے ملا جو کہے من رعانی فقد رعا الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا, اللہ اکبر. بلا عبداللہ کی نماز پہلی کیسے گزری حضور کے پیچھے یہ تو عبداللہ جانے, لیکن اگر میں تخیلات کی دنیا میں سفر کراؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عبداللہ سوچتے ہوں گے جس کی آواز اتنی شیریں ہے اس کے حسن کی ملاحتوں کا عالم کیا ہوگا. کیوں حسن داؤد کی آواز میں اتنا حسن تھا کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے. داؤد کی آواز کا حسن پرندوں کو متاثر کرتا ہے, اور یا رسول اللہ آپ کی آواز میں کیا چاشنی ہے کہ خدا خود آپ کی آواز کا مشتاق ہے, کہتا ہے قل قل قل. استاد زمن کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. کیسی بات کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں جب وہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول جڑ رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان سے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار چھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. عبداللہ دل میں سوچتے ہیں اب حضور سلام پھیریں گے, جب بیٹھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں وہی عبداللہ ہوں جس کے لیے آپ نے کمبل دیا, میں وہی عبداللہ ہوں جو گھر چھوڑ کے آیا, کیسے تعارف کراؤں گا اپنا, کیا بولوں گا کیا بولوں گا کیا بولوں گا. جیسے حضور نے سلام پھیرا اور قبلے کی طرف پشت کر کے صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو سب پر نظر ڈالی. سردی کا موسم تھا, سب کمبل میں چھپے ہوئے تھے. سرکار نے ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے عبداللہ کا, عبداللہ
کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اچھے ہو؟ خیر سے آ گئے؟ دل میں کہتے میں حضور سے یہ کیسے کہوں گا کہ میرا گھر نہیں، میں کہاں رہوں، میرے رشتہ دار چھوٹ گئے؟ کون رشتہ دار؟ کچھ نہیں کہا، جو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کہا عبداللہ گھبرانا نہیں، یہ مسجد نبوی ہی تیرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہی تیرا گھر ہے، اور تجھے گھر سے نکال دیا گیا، یہ میرے صحابہ تیرے رشتہ دار ہے۔ اور صحابوں کا خبردار، اب بات جو کہی جا رہی، خبردار یہ عبداللہ کچھ بھی کرے کوئی اس کا دل نہ دکھانا، یہ جو کرے اس کو کرنے دینا۔ ایک دن عبداللہ شوق میں قرآن کی تلاوت زور سے کر رہے ہیں، فاروق اعظم کو جلال آ گیا، ڈانٹ دیا، اتنی زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ عبداللہ نے سوچا مرتبہ ڈانٹ سنی ہے کسی کی، آج میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر حضور کا چہرہ دکھ گیا تو میں بہت رو پڑوں گا، پھر فاروق اعظم کی شکایت کرنی پڑے گی، میں یہ کر نہیں سکتا۔ پیلر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ حضور آئے، منبر پہ بیٹھے، جس کو دیکھنا سب چھوڑا تھا جس کو دیکھنے کے لیے، تو حضور نے جیسی کہا الحمدللہ، جیسی کہا تو پیلر سے گردن نکال کے حضور کو دیکھتے ہیں، اور دیکھا تو رو پڑے، اور روئے تو اتنا روئے کہ مسجد میں آواز بلند ہو گئی۔ حضور نے خطبہ روک کے کہا کون رو رہے؟ عبداللہ؟ جی یا رسول اللہ، اگر بلا بھی لیتے تو معراج تھی، لیکن آقا عشق کرنے والوں پر کیسا کرم کرتے ہیں، بلایا نہیں، منبر چھوڑ کے عبداللہ کے پاس آئے، سینے سے لگایا، عبداللہ ہمک ہمک کر رونے لگے۔ کیا ہوا عبداللہ؟ کیا ہوا عبداللہ؟ عبداللہ بتاتے نہیں۔ فاروق اعظم کہتے یا رسول اللہ اس کو میں نے ڈانٹا ہے۔ آقا نے کہا عمر میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، یہ کچھ بھی کرے اس کو ڈانٹنا نہیں، آج کے بعد یہ کچھ بھی کرے، اس لیے کہ میرے عشق میں اس نے قربانی بہت دی ہے۔ پھر بہت لمبی داستان ہے، لیکن اینڈ ان کی زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ تبوک جا رہے تھے، تو تبوک جا رہے تھے تو عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، عبداللہ حضور کے آگے پیچھے رہتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلانا، اونٹوں کی نگہبانی کرنا، حضور کے در پہ پڑے رہنا۔ کیا زندگی تھی نا! کبھی کبھی مجبوریاں بھی کتنا بلند کر دیتی ہے۔ ارے گھر سے بے گھر ہوئے تو نبی کا در مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مجھ کو روزی کا سہارا مل گیا۔ دیکھو تو صحیح، عبداللہ حضور نے کہا سب تبوک چلو، عبداللہ بھی چلے، جوان تھے، مکمل جوان تھے، تبوک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عاشقوں پر انعام کیا ہے سن لو اور بات پوری ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک رات میرا دل بے چین ہوا، گھبراہٹ ہوئی، تو میں نے سوچا یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ حادثہ جب کوئی ہونے والا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی دل گھبراتا ہے۔ میں اپنے حجرے سے نکلا، حضور کے خیمے میں گیا، حضور خیمے میں نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ خیر، حضور اپنے خیمے میں آدھی رات کے وقت نہیں؟ صدیق اکبر کے خیمے میں گیا، صدیق بھی نہیں، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا، فاروق اعظم بھی نہیں۔ میں بے چین ہو گیا، تڑپ گیا، اللہ خیر، تینوں اپنے اپنے خیموں میں نہیں ہیں۔ جب میں نکل کے پریشان تھا تو میں نے دیکھا دور ایک مشعل جل رہی ہے اور سب لوگ ایک جگہ گھیرا بنا کے کھڑے ہیں۔ میں دوڑا گیا تو پتا چلا اسی عبداللہ ذوالبجادین کا تبوک میں انتقال ہو گیا۔ تبوک میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی کیونکہ جنگی نہیں ہوئی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ طبعی موت دنیا سے جوانی میں ان کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، کفن وغیرہ پہنایا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں آگے جا کے کھڑا ہو گیا، مشعل کی روشنی میں میں دو چہرے دیکھ رہا تھا، ایک حضور کا چہرہ، ایک عبداللہ کا چہرہ۔ عبداللہ کی موت پہ حضور رو رہے تھے اور وہ آنسو حضور کے داڑھی کی طرف آ کر نچھاور ہو رہے تھے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو رشتہ دار قبر میں اترتے ہیں، تو عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، کون قبر میں اترے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے عبداللہ کی قبر میں میرے سوا اور کون اترے گا؟ میں نے قبر میں اترنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پوری زندگی میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کیا رشک کرتا، لیکن اس دن دل پکڑ کے میں کہہ رہا تھا کاش اے ذوالبجادین تو نہ جاتا دنیا سے، تیری جگہ میں مر جاتا تو مجھے بھی یہ نصیب ہوتا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے اور دونوں ہاتھوں میں عبداللہ کو یوں لیا اور یوں لے کر کے اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اے اللہ، مرے دم تک میں اس سے راضی تھا،
تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو گواہ رہنا اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ کو جب حضور نے قبر میں اتارا تو سب منظر دیکھ کر صحابہ رو پڑے، کیوں؟ کیونکہ حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کے کفن پہ گر رہے تھے، چہرے پر آ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا خوش نصیبی ہے کہ قیامت کے دن کوئی حج کا ثواب لے کے اٹھے گا، کوئی جہاد کا ثواب لے کے اٹھے گا، کوئی تلاوت کا ثواب لے کے اٹھے گا۔ عبداللہ تیرا نصیب ہے، تو نبی کے آنسوؤں کو لے کر کے اٹھے گا۔ قبر میں تو رسول اللہ کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے، تیرے کفن میں رسول اللہ کے آنسو ہے، اور حضور گواہی دے رہے ہیں اے اللہ اس نے موت کے وقت تک کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ اور اس کے بعد صحابہ یہ منظر دیکھ کر کے رو پڑے، اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کشتہ عشق رسول کو اس کی آخری آرام گاہ میں نے رکھ دیا ہے، اور اب جو ہے اس کی قبر پر مٹی ڈال کر کے اس کو برابر کر دیا جائے۔ صحابہ حضور کی اتباع میں روتے ہوئے مٹی ڈالتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ عبداللہ کی موت پہ کوئی نہیں رو رہا تھا، سب اپنی قسمت پہ رو رہے تھے۔ کاش ہمیں بھی یہ نصیب ملتا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں لٹاتے، حضور کے آنسو ہمارے قبر کفن میں سجتے، حضور کے آنسو ہمارے چہرے میں سجتے۔ لیکن علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آئیں گے، کہتے ہیں ارے نادان حضور کا وفادار بن جا، تجھے بعد میں اتارا جائے گا، حضور تیرے اتارے جانے سے پہلے قبر میں تشریف لائیں گے، اور جب قبر میں تشریف لائیں گے تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے اور لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور پھر بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ جب ماں تھپکیاں دیتی تھی اپنی گود میں تو اتنے سکون کی نیند آتی تھی، جب نبی تھپکیاں دیں گے قبر میں تو کتنے سکون کی نیند آئے گی۔ تو پھر یہی آواز آتی ہے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ آئیے نا ہم نے سب سے عشق کیا، ایک بار ہم حضور سے بھی سچا عشق کر کے، نعرے والا نہیں، ناولوں والا نہیں، زبان والا نہیں، وہ عشق کریں، وہ عشق کریں جو عشق کی نشانی ہے۔ عشق کی 3 کم سے کم نشانی ہے۔ نمبر 1، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ نمبر 2، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ نمبر 3، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کو جو ناپسند ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہمیں بھی نبی سے عشق ہے، جو چیز حضور کو ناپسند ہے چھوڑ دیجیے، یہ عشق کی نشانی ہے۔ اور اگر ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پھر سوچئے عبداللہ نے اپنی ماں کو چھوڑا، جب ماں جیسی چیز عشق میں چھوڑی جا سکتی ہے تو کیا گناہ نہیں چھوڑے جا سکتے؟ کون کیا کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ میں تو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، مجھے بہت خوبصورت بات یاد آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار، میں نے کہا حضور کا دیدار بہت آسان ہے، عشق ہو جائے نا تو حضور کا دیدار بہت آسان ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور خواب میں نہیں بیداری میں بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ ان کو آزادی کی وہ انقلاب 1857 کی پاداش میں ان کو پھانسی دی گئی۔ جب پھانسی پر ان کو لے کر کے پہنچے، پھانسی کے پھندے پر، تو انگریزوں نے پوچھا کہ کفایت علی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پوری زندگی حضور کی نعت لکھتا رہا، حضور کا ذکر کرتا رہا، سوچتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے میں نبی کی ایک نعت لکھوں، مجھے قلم لا کر کے دے دو، میں اپنے نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ شاعر لوگ جانتے ہیں بچے روتے ہیں تو شعر نہیں آتا، اگر کوئی دھکا دے دے تو شعر ذہن سے آ کے چلا جاتا، آمد ہوتی ہے تو سکون چاہیے۔ وہ کیسا عاشق تھا بھائی جو پھانسی کے پھندے کے پاس کھڑا ہو کر کے نعت لکھ رہا ہے، اور لیکن کوئی علم و ادب کی کوئی غلطی نہیں، یہ ادبی شاہکار ہے یہ نعت جو کافی نے پھانسی کے پھندے کے سامنے لکھی ہے۔ اس لیے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں
لوگوں کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے عاشق کو مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ لیکن کوئی عاشق بن کر دیکھے نا، اللہ اکبر، تو کافی نے کہا مجھے قلم لا کے دے دو، اور انہوں نے جو نعت لکھی ہے انگریز بھی حیران رہ گئے۔ وہ نعت یہ تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی ڈنکا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو